دستور خدمت منشور۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبدالمنان ہے۔ میں الخدمت راضی ہاسپٹل راولپنڈی میں کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ کے طور پہ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع رمضان کے اندر ذیابیطیز کے مریضوں میں ان کی ذیابیطیز کی مینجمنٹ اور کون سے مریضوں کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور کون سے مریض جو روزہ رکھنے سے گریز کریں، اس کے اوپر ہم آج تفصیل میں بات کریں گے۔ ہائی رسک گروپ کے اندر روزے کو رکھنے سے بہت زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ماڈریٹ رسک مریض میں بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر جو ہے وہ ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اپنی دوائی کو رمضان کے دوران پراپر طریقے سے ایڈجسٹ کروا لیتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے، تو ان کے اندر پیچیدگیوں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان افراد کا ذکر کرتے ہیں جو کہ شوگر کے لیے ادویات سے علاج کر رہے ہیں۔ اس میں رمضان میں وہ ادویات کو کس طرح سے ایڈجسٹ کریں۔ ادویات مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ بہت سارے مریض میٹفارمن جو کہ گلوکوفیج نیوفیج کے نام سے یا نیوڈیپار کے نام سے آ رہی ہوتی ہے، اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ دن میں ایک دفعہ ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو ان کو افطار کے ٹائم پہ وہ گولی لینی ہے۔ اگر وہ 2 دفعہ لے رہے ہیں تو وہ انہیں اسی طریقے سے ایک گولی صبح سحر کے ٹائم پہ اور ایک گولی افطار میں لینی ہے۔ اور اگر وہ دن میں 3 دفعہ لیتے ہیں تو انہیں جو مارننگ کی ڈوز ہے، صبح کی ڈوز، وہ سحری کے ساتھ لینی ہے، اور دوپہر کی اور شام کی ڈوز کو ملا کے کمبائن کر کے افطار کے ساتھ لینا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہیں جو کہ سلفونائل یوریاز نام کی دوائیاں ہوتی ہیں، سلفونائل یوریا گروپ کی دوائیاں، جس میں ہمارے پاس بڑی کامن دوائیاں ہیں جیسے گیٹرل ہے، جیسے ڈائمائکرون ہے، اس ٹائپ کی دوائیاں، گلائمیپرائڈ سالٹ کی۔ ایسے مریضوں کے لیے اگر وہ دن میں ایک دفعہ یہ ادویات استعمال کرتے ہیں تو ان کو ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ادویات افطار کے ٹائم پہ استعمال کریں۔ اگر وہ 2 دفعہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ جو افطار کی ڈوز ہے وہ سیم رکھیں گے، جو سحری کی ڈوز ہے اس کو وہ ہاف کر دیں گے۔ اور اس میں ایک دوائی ہے جس کو ڈائنل یا گلائبینکلامائڈ کہتے ہیں، وہ شوگر کو لو کرنے کی کافی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کو اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کو چینج کر کے ان دوائیوں کے اندر کنورٹ کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگ پائیوگلیٹازون سالٹ کی دوائی لے رہے ہوتے ہیں، وہ دن میں ایک دفعہ یوزلی استعمال ہوتی ہے۔ اس میں ہم مریضوں کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ وہ دن میں ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ افطار کے ساتھ کر دیں، وہ صبح کے ٹائم پہ نہیں لینی۔ کچھ لوگ SGLT2 انہیبیٹرز جیسے کچھ نیو دوائیاں آئی ہیں، ایمپاگلیفلوزین، ڈیپاگلیفلوزین، ڈیپا یا ڈائمپا نام کی کچھ دوائیاں ہیں، ان کے لیے کسی بھی قسم کی ایڈجسٹمنٹ کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ رمضان سے پہلے دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنی ہے۔ کچھ دوائیاں DPP4 انہیبیٹرز ہیں جیسے کہ سیٹاگلیپٹن ہے، ویلڈاگلیپٹن ہے، اس کے لیے بھی کسی بھی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ کمبینیشن دوائیاں ہیں جو کہ DPP4 انہیبیٹر اور میٹفارمن کی کمبینیشن ہے، جیسے کہ سیٹا میٹ، ٹریویا میٹ، ٹیگپ میٹ ٹائپ کی دوائیاں ہیں۔ اس کو بھی آپ سیم اسی ڈوز میں استعمال کر سکتے ہیں جس طرح آپ رمضان سے پہلے کرتے رہیں۔ ہمارے بہت سارے مریض اس طرح کے ہوتے ہیں جن کی شوگر انتہائی انکنٹرولڈ ہوتی ہے، لیکن ریلیجیس وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ روزہ رکھنے پہ بضد ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکات سے محروم نہ ہوں، تو ان کو بہت زیادہ کوشن کے ساتھ، بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ انسولین لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں ڈوز ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ان کی شام کی ڈوز ہے وہ افطار کے ٹائم پہ سیم ڈوز کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جو صبح کی ڈوز ہے اس کو انہوں نے 50% ہاف تک کر لینا، ریڈیوس کر کے وہ سحر کے ٹائم پہ لے سکتے ہیں، جو کہ انسولین 70-30 استعمال کرتے ہیں، جو دن میں 2 دفعہ لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ انسولین لینٹس استعمال کرتے ہیں جو دن میں صرف 1 دفعہ لی جاتی ہے، ان کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ وہ انسولین کی ڈوز افطار کے بعد کر لیں۔
کچھ لوگ مختلف قسم کی انسولینز استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ شارٹ ایکٹنگ انسولینز کے 3 ٹیکے ڈیلی روزانہ ایوری میل کے ساتھ لگاتے ہیں، اور رات میں لانگ ایکٹنگ انسولین لگاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے ہماری تجویز یہ ہوتی ہے کہ لانگ ایکٹنگ انسولین کو 25 سے 30% ریڈیوس کریں گے اور اس کو افطار میں لگائیں گے، اور جو شارٹ ٹرم انسولین جو ہر کھانے کے ساتھ وہ پہلے لیا کرتے تھے، اس میں دوپہر کی ڈوز کو وہ سکپ کر دیں گے، صبح کی ڈوز کو وہ 50% ریڈیوس کریں گے، اور شام کی ڈوز کو وہ اسی طریقے سے لگائیں گے۔ شاید شوگر چیک کرنے سے رمضان کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مختلف مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ بھی دیا ہے کہ اس سے ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو آپ روزے کی حالت میں کسی بھی وقت شوگر چیک کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ تجویز یہ دیتے ہیں کہ آپ دن میں 6 دفعہ شوگر چیک کر سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپان یور کنڈیشن۔ سحری سے پہلے، سحری کے 3 گھنٹے بعد، دوپہر ظہر سے پہلے، عصر کے قریب، اور افطار سے جسٹ پہلے، اور افطار کے 2 گھنٹے بعد۔ اگر روزے کی حالت میں آپ کے بلڈ شوگرز 300 سے زائد یا پھر 70 سے کم ہوں، تو اس کنڈیشن میں آپ کی باڈی کو کمپلیکیشنز یا رسک ہو سکتا ہے۔ ایسی سچویشن میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ دستور خدمت منشور خدمت